اگر کوئی اسٹیج سجایا گیا تو وہ نہ آپ کے لیے ہوگا نہ ہمارے لیے ہوگا. اگر کوئی زیادہ عذاب بھی آ گیا تو ہم عوام میں چلے جائیں گے مگر کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. واٹ از منصور اجاز؟ ایک عام آدمی ہے، امریکن شہری ہے، شاید اس کو اپنے ملک میں پوچھے بھی کوئی نہیں، ہم نے اس کو اٹھا کے سر پہ لے گئے. سمجھتے ہیں کہ فوری عام انتخابات کے لیے ہمیں مختلف آپشنز پر کام کرنا چاہیے دیگر جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی صدر پاکستان کو مکمل استثناء ہوگا وینا کنونشن کے تحت. میاں صاحب کون ہوتے ہیں مطالبہ کرنے کے لیے؟ جب الیکشن آئے گا تو کھڑے ہو جائے ہمارے مقابلے میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس. گرفتاریاں اور ملاقات، کیا معاملات سنبھل گئے ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا منصور اجاز پاکستان آئیں گے؟ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وزیر اعظم کا کیا ہوگا؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ. آج کابینہ کی دفاعی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم کے خطاب کے دوران شرکاء کے چہروں کے تاثرات سے موجودہ بحران کی سنگینی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا. یہ بحران 4 روز قبل اس وقت سنگین ہو گیا تھا جب وزیر اعظم نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے جوابات کو غیر آئینی کہا تھا. اس بیان کے بعد معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ حکومت کی رخصتی کی باتیں ہونے لگیں. آج ایک برطانوی اخبار لنڈن ٹائمز نے خبر شائع کی ہے کہ وزیر اعظم گیلانی نے موجودہ حالات میں استعفیٰ دیا جا سکتا ہے تاکہ صدر زرداری پر سے دباؤ کم ہو جائے اور ان کی جگہ اعتزاز احسن نئے وزیر اعظم ہوں گے. جبکہ آج اچانک صدر پاکستان اور آرمی چیف کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جس میں موجودہ سیاسی بحران پر بات ہوئی. آرمی چیف نے صدر سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کا بیان واپس لیا جائے. سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا صرف بیان واپس لینے سے موجودہ بحران ختم ہو جائے گا یا پھر حکومت بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم گیلانی کی قربانی دینی پڑے گی؟ اور پھر کیا بات صرف وزیر اعظم کی رخصتی پر ختم ہو جائے گی یا پھر سب کو ہی جانا پڑے گا؟ کچھ حلقے حکومت کی جانے کی باتیں تو اگر سوال یہ ہے کہ حکومت جائے گی کیسے، یہ سوال میں پوچھ کر اب تھک چکی ہوں کیونکہ حکومت کی رخصتی کے صرف 3 ہی طریقے نظر آتے ہیں. پہلا یہ کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں صدر مملکت پر عدم اعتماد کی قرارداد پاس کرے، اور یا سپریم کورٹ این آر او کیس میں وزیر اعظم اور صدر کو نااہل قرار دے دے. قومی اسمبلی کے اندر حکومت کو فی الحال اکثریت حاصل ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. تو کیا پھر حکومت کے مستقبل کا فیصلہ اب عدالت میں ہی ہوگا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں صرف 46 دن رہ چکے ہیں اور یہ 46 دن گزارنے کی خاطر حکومت کسی حد تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر سکتی ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ ہم تو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پر عمل کر رہے ہیں. اور اس سے شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ نیب کو حرکت میں کیوں لایا گیا ہے اور کچھ اہم لوگوں کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے. جبکہ یہ بھی خبر ہے کہ حکومت سوئس عدالتوں کو خط لکھنے کے لیے بھی تیار ہو سکتی ہے. آج پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن صاحب نے اس بارے میں کیا کہا، پہلے دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی صدر پاکستان کو مکمل استثناء ہوگا وینا کنونشن کے تحت. بہرحال جو پارٹی کا فیصلہ ہے وہ میری یہ ذاتی رائے ہے، پیپلز پارٹی کا فیصلہ اس کے برعکس ہے. مگر سادہ سا سوال یہ بھی ہے کہ اگر صدر کو سوئس عدالتوں میں بھی استثناء حاصل تھا تو 3 سال تک یہ خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ دوسری طرف تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں موجود سیاسی بحران پر چند اہم فیصلے بھی کیے گئے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس میں شرکت پر تحریک نے ایک اور بیان دیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے تھوڑا ڈیفرنٹ بیان دیا تھا. سنیے عمران خان صاحب نے آج کیا کہا. ہماری پی ایم ایل این اور نواز شریف کو پیغام آج سی سی کا یہ ہے کہ اگر آپ سیریس ہیں، اگر آپ واقعی ایک حقیقی اپوزیشن بننا چاہتے ہیں جو اب تک آپ نہیں تھے، اگر آپ سیریس ہیں اس حکومت کو ہٹانے کے لیے تو سیریسنس دکھانے کے لیے اسمبلیوں سے ریزائن کریں. سب سے پہلی چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سب اصل کام پہ آئیں. نیشنل اسمبلی سے ریزائن کریں
और उससे ज्यादा जरूरी है पंजाब असेंबली से रिजाइन। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर, आज की होने वाली मुलाकात पर और मंडे को क्या होगा, इससे बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई सीनियर पैनल मौजूद है, जिसमें सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी, कामिल अली आगा साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब शामिल हैं। मगर सबसे पहले एनालिसिस के लिए मैं चलूंगी बहुत ही मेरे सीनियर मोहतरम कामरान खान साहब, जिनका ताल्लुक जियो टीवी से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक जंग ग्रुप से है, दोनों मेरे साथ हमरा हैं। सबसे पहले कामरान खान साहब आपसे पूछूंगी, आज की मुलाकात, उसके बाद होने वाली गिरफ्तारियां, हम क्या अब ये समझें कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है और इदारों से तसादुम के बजाय अब वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये काफी कबल अज़ वक्त होगा कहना कि कोई पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि ये मुलाकात की फुटेज ही हमारे सामने आई है। इस मुलाकात में क्या हुआ है सरकारी तौर पे तो उसका हमें नहीं पता है, लेकिन इस मुलाकात का बैकग्राउंड हमारे सामने है कि हालात बहुत ज्यादा तशवीशनाक थे, बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर थे हालात, जिसके पस मंजर में आज ये आर्मी चीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी की ये मुलाकात हुई है। क्योंकि एक तवील अरसे बाद ये मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ से आसिफ अली जरदारी साहब का आखिरी कॉन्टेक्ट उस दिन हुआ था जिस दिन वो दुबई से वापस आए थे, और उस वक्त बल्कि दुबई में थे, तो यहाँ से जब प्राइम मिनिस्टर के पास आर्मी चीफ बैठे थे तो उनकी 1 मिनट की बात हुई थी जरदारी साहब से, जिसमें उनकी खैरियत पूछी थी। और फिर जिस दिन वो दुबई जा रहे थे उस दिन उन्होंने फोन किया था जनरल अशफाक परवेज कियानी को। वो जो टेलीफोन कॉल थी वो बहुत अहम थी, वो 1.25 घंटे की उनकी टेलीफोन कॉल थी, जिसमें उन्होंने कियानी साहब से बात की थी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनकी बहुत ही पुरजोश गुफ्तगू थी जो उन्होंने आर्मी चीफ के साथ की थी, और उसके बड़े मद्दोजर आए उस गुफ्तगू के। लेकिन ये कि उस मुलाकात को, उस गुफ्तगू को किसी सूरत में खुशगवार नहीं कहा जा सकता। फिर उसके बाद मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के बयान हैं आर्मी चीफ वगैरह के खिलाफ, वो भी अब उसका मजीद दोबारा दोहराना कोई उसका फायदा नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर के दूसरे बयान थे, तो ये बहुत बहुत बड़ा हैवी एजेंडा है जिसके पस मंजर में ये आज मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट की और आर्मी चीफ की। और मेरे नज़दीक ये बहुत ही अहम मुलाकात है, लेकिन क्योंकि हमें इसका आउटकम नहीं पता है, इसके बाद कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिसमें इसकी कोई बात हो, तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल अगर कोई फौरी तौर पे उसमें बड़ी तब्दीली होती तो एक बड़ा खुशगवार सा बयान हमारे सामने होता, जिसकी बुनियाद पर हम इत्मीनान से कह सकते थे कि ये मामला खत्म हो गया। क्योंकि ये मामले इतने वसी और इतने गहरे हैं कि मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ जाके और इस मामले को फौरी तौर पे उसको वो हल कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी के इंस्टीट्यूशन में, इदारे में बहुत ज्यादा इस वक्त बेचैनी है, बहुत ज्यादा तशवीश है, क्योंकि हालिया बयानात के बाद आर्मी का इदारे में जो है वो बहुत ज्यादा तशवीश है। और जनरल कियानी के लिए इस वक्त जो एक तरफ वजीर आजम उनके बारे में ये बयान दे चुके हैं, दूसरा उनके इदारे में इतनी तशवीश है, उनकी पोजीशन खुद बड़ी इस वक्त नाजुक है। इसलिए अब हमें देखना होगा कि इस डीसीसी की मीटिंग के बाद क्या बयान आता है और फिर आइंदा 3 दिनों कोर्ट में हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। इसलिए अभी हमें वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। जी अंसार अब्बासी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि कामरान खान साहब ने भी अभी कहा कि कुछ पहले भी वो कह चुके हैं ये बात, और भी बहुत से तबसरों में ये बात हो चुकी थी कि पानी शायद सर से ऊपर जा चुका है। अब की जो स्टेप्स हैं उनसे कोई फर्क पड़ेगा सारी सूरत हाल पर? देखें, ये डिपेंड मेरा ख्याल सारा करता है कि प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं। बिकॉज अभी तक जो ऑन स्लॉट है या जो कन्फ्रंटेशन है, बेशक वो जुडिशरी से थी या वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, दैट इज़ वन साइडेड। और आप ये देखें कि आज आर्मी चीफ की मीटिंग हुई प्रेसिडेंट के साथ, और आज ही खोसा साहब ने, गवर्नर पंजाब ने, उन्होंने फिर वही बात कर दी कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल तरीके से उन्होंने अपने जवाबात दिए थे सुप्रीम कोर्ट को, आर्मी चीफ और ISI ने। तो अगर ये बात गवर्नर साहब भी कर रहे हैं तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं, और गवर्नर पंजाब जो हैं क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर कर रहे हैं या प्रेसिडेंट साहब के कहने के ऊपर कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें करते रहे हैं तो क्या उनका वो ज़ाती या उनकी गवर्नमेंट की राय थी या उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी राय शामिल थी। सो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मेरा ख्याल है, देखें सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जिस तरह कामरान साहब कह रहे थे कि ये आसान सूरत हाल नहीं है। इसके लिए अगर गवर्नमेंट वाक़तन चाहती है कि इनके ताल्लुकात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे हों, और जो कंडक्ट रहा प्राइम मिनिस्टर का इन द रीसेंट वीक्स वो इंतहाई मज़ाक़-खेज़ था कि आप अपनी आर्मी के ख़िलाफ़, अपनी ISI के ख़िलाफ़ पब्लिकली बात करते हैं, और फिर ऐसे भी सिचुएशन में बात करते हैं
کہ آپ کے آرمی چیف چائنا کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ چائنا کے میڈیا کو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. سو ان حالات میں اگر آپ واقعتاً تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں مناسب آپ کے لیے کہ آپ جس طرح کہا گیا رپورٹس آئیں کہ آپ برٹش ہائی کمشنر سے بات کر رہے ہیں کہ جی والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صاف نیت کے ساتھ بڑے صاف ڈینائل آ گیا تھا نا. نہیں میں بالکل ڈینائل آیا, میں اسی لیے کہا کہ رپورٹڈ وہ جو رپورٹ تھی, لیکن دیکھیں ڈینائل آیا, لیکن یہ دیکھیں کہ لاسٹ ویک وہ ہوا اور لاسٹ ویک ہی کیا ان کو کہاں سے کوئی وہی نازل ہوئی تھی ہائی کمشنر کو کہ انہوں نے وہی بات کی کہ جی سیکیورٹی دی جائے, سیکیور رکھی جائے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اور سسٹم کو پاکستان میں. سو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے صاف نیت کے ساتھ معاملات آپ کو اگر چاہتے ہیں حل ہوں تو میمو گیٹ کے اوپر آپ یہ جو پریشرز ہر طرف ڈال رہے ہیں اس کے اوپر ڈالنا بند کریں اور اپنے کم از کم انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنی تو سیکھنی چاہیے. انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کے بات ہوتی ہے. ہم نے انالیسس پہلے لے لیا فیصل زادی صاحب, اگر آپ بتا سکیں, روشنی ڈال سکیں, کیونکہ فرت اللہ بابر صاحب نے BBC کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ یہ ملاقات آرمی چیف کی خواہش پر ہوئی تھی. آپ کے پاس کیا بیک گراؤنڈ ہے اس ملاقات کا؟ کس چیز کا؟ ملاقات کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سالار ہیں اور وہ سپریم کمانڈر ہیں. ایسی ملاقاتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہوتی رہیں. لیکن ابھی جو بیک گراؤنڈ ہے, ابھی آپ نے سنا ہوگا پورا انالیسس, اس کی روشنی میں یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی. راوی سکون لکھتا ہے, بے فکر ہو جائیں آپ نہیں گھبرائیں. کس کے لیے سکون رکھتا ہے؟ عوام میں, پاکستان کے لیے, میری بات سنیں, میں آپ سے گزارش کروں. آج میں نے انصار بھائی کی, کامران بھائی کی گفتگو سنی. اب میرا نظریہ لے لیں. میں بھی تو پیپلز پارٹی کا رکن ہوں نا, سینیٹر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ فوج پاکستان کی فوج نہیں ہے, یہ فوج ہے اسلام کی فوج. 70% اسلامی ممالک اس سے مطمئن ہیں, اس سے سکون میں ہیں. بجائے اس کو یہاں پہ گفتگو میں لا کے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کروں جو پڑوسی ملک کا 22 میڈیا اس کو کس طرح استعمال کر کے اس کی تذلیل کرے, بہتر ہے کہ میں اپنا منہ بند کروں. میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایک ایسے وقت میں جب افواج جنگ لڑ رہی ہو اس کی کوئی تذلیل کروں یا تعریف کروں. ہاں, پیپلز پارٹی کا ایک کارکن, ایک جیالہ افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. کہتے ہیں آپ تو پہلی دفعہ یہ بات ہی نہیں کہہ رہے, آپ تو ہمیشہ آ کے پاکستان آرم فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں. میں گواہ ہوں, عوام گواہ ہے, لیکن اس بات کی بھی عوام گواہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہی کچھ ایسی باتیں کی. ایک چائنیز جریدے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے, ہمارے DGI نے ایک غیر آئینی کام کیا. وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. پاکستان میں میری بہن ایوب خان سے لے کے آج تک اصل میں سیاست دانوں کو اب اعتبار آتا جا رہا ہے کہ جو سپہ سالار ہیں وہ اپنے ادارے کو مضبوط وزیر اعظم کو ہے یہ بات, سب کو ہے. اچھا, ہر کسی نے باتیں کی ہیں, ہر کسی نے باتیں کی ہیں مختلف اوقات میں. اسی لیے ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے رولز آف بزنس کے تحت. کہیں کوئی شاید ایک نقطہ رہ گیا تھا, اس کی میں نے وضاحت کی تھی. کچھ نہیں ہوتا اگر سپریم کورٹ وزارت دفاع کے تھرو آ جاتی. لیکن کووں کی طرح پارلیمنٹ کو تو وہ یکجا کرائے تھے. میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں, کامل علی آغا صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو اسلام آباد سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت کا کیا رول ہے آج کی ملاقات میں؟ دیکھیں, ظاہر ہے جو چودھری شجاعت حسین صاحب کا ہمیشہ کرائسس کے درمیان ہوا کرتا ہے وہی کردار ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ ان کا رول تو ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے. وہ تو اداروں کی تکریم کے دائی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ادارے کی تکریم بھی ہونی چاہیے اور آئین پاکستان کی روشنی میں ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. ہم تصادم کے خلاف ہیں اور ہمارا رول جو ہے وہ الحمدللہ حکومت کے حامی کے طور پہ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو کنونس کیا, یا آپ رابطہ بنے, یا آپ نے کوئی برج کا کام کیا؟ دیکھیں, ہمارا تو موقف ہی یہ ہے جو ہمارا موقف ہے. ہم نے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ قومی مکالمہ ہونا چاہیے, نیشنل ڈائیلاگ. الحمدللہ آج سمیت میاں نواز شریف صاحب کے سارے نیشنل ڈائیلاگ میں شامل ہو چکے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. وہ اپوزیشن کے طور پہ, ہم حکومتی الائنس کے طور پہ, اور پھر ادارے بھی. آج جو آپ کے سامنے یہ میٹنگ ہو گئی ہے, یہ کو میٹنگ جو دفاعی کمیٹی کی میٹنگ ایک دفعہ کینسل ہوئی تھی, ایک دفعہ کینسل ہوئی. ختم کرنے کے لیے کیا وزیر اعظم صاحب اپنا بیان واپس لیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی ایک برطانوی خبرستان ایجنسی کے مطابق میں فریاد, آپ حیران ہوں گی, میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے دفاعی کمیٹی کی میٹنگ میں جو ایڈوانس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی,